من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو رمضان ہمارا ایمان میں. اپنے مہمانوں سے ملاقات سے پہلے میں آج کا ٹاپک آپ کو جلدی سے بتا دینا چاہتی ہوں تاکہ اگر اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، آپ کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کریں. اور میرے خیال میں یہ ہمارے عوام الناس کے دل کا ایک بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے جو ہم چھیڑنے جا رہے ہیں رمضان المبارک میں، تو خاص طور پہ جب آپ کا بہت ہی دل چاہتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اور آپ کو کہا بھی گیا ہے کہ زکوٰۃ کی شکل میں آپ نے اپنے مال کو پاک کرنا ہے، آپ نے لوگوں کی مدد کرنی ہے، اس وقت خاص طور پہ آپ کے ذہن میں ایسی چیزیں آتی ہیں. پاکستانی قوم کے حوالے سے اگر بات کی جائے، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں بڑے بڑے دل والے لوگ موجود ہیں. فلینتھراپی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان سر فہرست آتا ہے. یہاں پر لوگ بہت زیادہ دینے والے ہیں، دل کھول کے دینے والے ہیں، مدد کرنے والے ہیں، اور اس کی اگزامپل آپ ہر دوسرے معاملے میں دیکھ لیتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ آیا ہے، آپ سب کو پتا ہے، این جی اوز کا، بہت عرصے سے ہے، بلکہ عیدی صاحب کی اگر ہم بات کریں تو بہت ہی عرصے سے ہے. مگر ان این جی اوز کو جس طرح ہمارے معاشرے میں تبدیلیاں آتی گئیں، ان کے نام میں، ان کے کردار میں بھی تبدیلیاں آتی گئیں. آج ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں ہمیشہ کی طرح. السلام علیکم شہری. وعلیکم السلام. اور بہت سے ان کے پروگرامز اور ان کی چیزیں اس طرح کی ہوئیں کہ ان کو بھی موقع ملا ہوگا یقیناً این جی اوز کے حوالے سے ریسرچ کرنے کا، جاننے کا، پڑھنے کا یا بات کرنے کا. تو آج ہم اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ جی بہت اچھا کام ہو رہا ہے جس کے لیے مجھے، آپ کو اور کسی کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ این جی او کی آڑ میں بہت سے ایسے بھی بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کام ہو رہے ہیں جو اخلاقیات کے اگینسٹ ہیں،
جو کہ آپ کے معاشرے کے اگینسٹ ہیں, جو کہ جن لوگوں کی مدد کی مد میں آپ پیسے حاصل کر رہے ہیں ان کے بھی اگینسٹ ہیں. تو آج ہم این جی اوز کا اوور آل رول, یا یہ جو آپ سماجی خدمت کر رہے ہیں, یا میں آپ کو یہ اس کا جو ایک فریز ہے وہ بتا دیتی ہوں, پاکستان میں فلاحی اداروں کا کردار صحیح ہے یا غلط, کس طرح سے ہے, آپ نے کس کو کیسے دیکھا, آپ کا کوئی ایکسپیرینس رہا ہوگا تو آپ ہم سے ضرور شیئر کریں, اور شہری آپ کا بھی یقیناً ایکسپیرینس رہا ہوگا. بالکل, آج جیسے بات ہو رئی ہے فلاحی اداروں کے حوالے سے, سب سے پہلے جتنے بھی ہمارے ناظرین اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پر ہیں ان سے ایک ریکویسٹ کروں گا جو میرے ذہن میں تھی, کہ عیدی صاحب کے لیے صحت کی ایک یہ اپیل ہے کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے, کیونکہ ایک بہت بڑا نام ہے وہ اور ان کی بہت ضرورت ہے. اب آتے ہیں کہ این جی اوز کے کردار کا اس وقت میں کیا یہاں پہ ہم رول دیکھ رہے ہیں, تو نو ڈاؤٹ کچھ این جی اوز بہت اچھا کام کر رہی ہیں, لیکن کچھ کالی بھیڑوں نے اسے ایک بزنس بنا لیا کہ کچھ نہیں ہے تو این جی او کھول لو, کچھ نہیں ہے ہم این جی او کھول لیں. ہم نے کافی اس پہ پروگرامز بھی کیے ہیں, کافی این جی اوز کو بھی ہم نے ٹارگٹ کیا, بہت سی تو این جی اوز رجسٹرڈ ہی نہیں تھیں, لیکن اس میں عوام کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے, اور اسپیشلی رمضان المبارک کی جہاں پہ بات آتی ہے, کہ ہم عطیہ کرنا چاہتے ہیں, زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں, خیرات دینا چاہتے ہیں, لیکن ہم اس کے لیے محنت نہیں کرتے. آپ کو ثواب زیادہ تب ملے گا جب آپ تھوڑی محنت کریں. مجھ سے آپ نے پیسے مانگے, میں نے دے دی اور یہ سوچا کہ میں اللہ کے نزدیک راضی ہو گیا. زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ خود تھوڑی تحقیق کریں. آپ کے پاس کوئی بھی آتا ہے این جی او کی پرچی لے کے, جی ہمارا ادارہ ہے, تو اس پر آپ پیسے دے دیتے ہیں. اس پہ ہم تھوڑا آگے بات کریں گے. اور ایک اور چیز جو میرے ذہن میں آتی ہے, مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مفتی محسن الزمان صاحب, بہت اچھے طریقے سے ہماری آگاہی اور رہنمائی کرتے ہیں. مفتی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں, السلام علیکم. آج کے ٹاپ ہم ضرور مفتی صاحب سے, میرے ذہن میں ہمیشہ یہ خیال آتا ہے کہ جو لوگ اس طرح کا فلاحی کام کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے, مگر ان کا اپنا سورس آف انکم کیا ہے؟ کیا وہ کوئی بزنس کر رہے ہیں, کیا وہ کوئی نوکری کر رہے ہیں؟ وہ بے شک یہاں بھی ٹائم دے رہے ہیں, بے شک ان کی سیلری یا جو کچھ بھی ان کو یہاں سے انکم آتی ہے اس کے بارے میں بھی ہم آگے بات کریں گے, لیکن کئی لوگ تو ایسے ہیں جو کچھ اور کر ہی نہیں رہے ہیں زندگی میں, ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ فلاحی کام کرنا ہے. یہ صحیح ہے غلط یہ میں نہیں ابھی کہہ رہی ہوں, وہ مفتی صاحب ہمیں بتائیں گے, لیکن اس کو ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں. ہمارے نعت خواں یہاں پر موجود ہیں, وسیم عباس صاحب, آئیے ان سے نعت سنتے ہیں. میں تو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے, ازل سے کھا رہا ہے ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے, ٹکڑے محمد کے. میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کا صدقہ, میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کا صدقہ. میری نسلوں کو بھی میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے, ٹکڑے محمد کے. میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. ہیں شہر علم خود آقا علی ہیں اس کا دروازہ, ہیں شہر علم خود آقا علی ہیں اس کا دروازہ. تو دروازے سے آ
ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں صدا، ٹکڑے محمد کے۔ پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے میں مانگوں، پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے میں مانگوں، کھلاتا ہے مجھے کھلاتا ہے مجھے میرا خدا، ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں صدا، ٹکڑے محمد کے۔ ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا، ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں صدا، ٹکڑے محمد کے۔ سبحان اللہ۔ اور رمضان ہمارا ایمان میں آج کا جو ہمارا سبجیکٹ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پاکستان میں فلاحی اداروں کا کردار، صحیح یا غلط، یا آپ کا جو بھی ایکسپیرینس ہے آپ اس کے بارے میں کوئی کامنٹ کرنا چاہتے ہوں تو بالکل آپ ہمیں کال کر کے اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ وقت ہوا ہے ہمارے شیف کے پاس جانے کا، اور آج بھی وہ آپ کی پسند کا شاید کچھ نہیں بنا رہی ہیں یا بنا رہی ہیں، یہ چل کے معلوم کرتے ہیں۔ آئیے کچن میں۔ السلام علیکم شیف رضا، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک۔ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت اچھے موڈ میں آج تو۔ ہاں جی۔ ہاں کوئی اچھی بات ہوئی ہے؟ روزہ اچھے سے کھلا ہے، امی نے بڑی اچھی چیزیں بنائی تھیں۔ ہاں جی بالکل۔ اچھا تو آج بن کیا رہا ہے؟ ان کو دیکھ کے آپ بہت مسکرائیں، یہ ڈس اپوائنٹ ہونے والے ہیں۔ اس ٹائم پہ یہ آئے تھے جب میں پریپریشن کر رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ تم کیا بنا رہی ہو، تو میں نے ان کو بتایا تو کہتے ہیں یہ اورنج جوس کیوں لائی ہو، تو میں نے کہا یہ ڈلے گا چکن میں، تو کہہ رہے ہیں کیسے گندے کھانے بنا رہی ہو۔ اور اس میں چکن میں کہاں ڈلتے ہیں؟ مطلب میں نے نہیں سنا آج تک، اس وجہ سے میں بڑا سرپرائز تھا کہ کیا بنا یہ جاپنیز فوڈ ہے لیکن مگر یہ کوئی بھی آپ کا کامنٹ ہے نا وہ ذرا دیکھ سوچ کے دیا کریں، ہے نا؟ یہ آنر چلے جاتے ہیں سارے کامنٹ سب کے۔ اچھا تو یہ چکن تریاکی بن رہی ہے؟ چکن تریاکی، ہاں لیکن یہ اچھی ہوتی ہے۔ اچھا میں نے اورنج جوس فرسٹ ٹائم دیکھا تو میں نے کوشچن کر لیا، لیکن یہ بہت سے لوگوں کے لیے نئی بات ہوگی رضا کہ اورنج جوس اس میں ڈال رہے ہیں، کیا ریسیپی ہے؟ یہ بیسیکلی اس کی ایک ساس بنتی ہے، سویٹ ٹینگی سی ساس ہوتی ہے جو کہ تریاکی ساس بولتے ہیں۔ ویسے تو بوٹل میں بنی بنائی آتی ہے، لیکن میں گھر میں جو آسانی سے بننے والی ساس ہے وہ بتا رہی ہوں۔ اوکے تو اس کے لیے ہمیں اورنج جوس چاہیے، رائٹ، ٹھیک ہے، ہنی ہو گیا سویٹنس کے لیے، بٹر ڈلتا ہے اس میں، ونیگر اور سویا ساس اور وارچسٹر شائر ساس دونوں جو بوٹل میں آتے ہیں، جنجر گارلک پیسٹ، وائٹ پیپر، بلیک پیپر، سالٹ اور سیسمی سیڈز جو تل ہوتے ہیں آپ کے۔ طریقہ کیا ہے اس کو میرینیٹ طریقہ کرنا بس ہے؟ یہ ہے، نہیں میرینیٹ نہیں کرنا اس کو، ہمیں چکن ڈال کے جیسے نارملی ہم سوٹے کریں گے اس کے اندر جنجر اینڈ گارلک پیسٹ ڈلے گا، اور پھر اس کے بعد میں اس کے اندر یہ ساری سیزننگز ڈالوں گی جو بھی ہیں، اور یہ جتنے مسالہ جات ہیں وہ تو آپ ڈال سکتے ہیں، اس میں کوئی لال مرچ ہے نہیں، یہ سب سے آسان فارمولا ہے۔ اور باقی آپ اس میں ساسز ڈالیں گی؟ جی ساسز ڈال کے، سالٹ کو میں کم رکھوں گی ٹھیک ہے کیونکہ اس میں بھی ہوتا ہے، دو چیزوں میں سالٹ ہے، میرے پاس جو بٹر ہے وہ بھی سالٹڈ ہے، تو میک شیور کہ آپ کے پاس انسالٹڈ بٹر ہو تو وہ بہتر رہے گا۔ اور باقی جو ہے لیکن بٹر آپ اینڈ میں ڈالیں گی یا شروع میں؟ نہیں میں ساتھ ہی ڈال دوں گی، اینڈ میں نہیں، شروع میں ہی، کیونکہ اس کی ساس بنے گی تو بس وہ ساتھ ہی چکن بھی پکے گا اور ساس بھی بنے گی۔ آج تو وہ شہری کو لگ رہا تھا کوئی نہاری ہوگی، نہاری میں نے رکھی ہے آگے آگے کے لیے رکھی ہے، لیکن یہ بھی چلے جی اتنا تو ہے کہ ٹھیک ہے، یہ تھوڑا دیسی فوڈ کی طرف آئی، میں اورنج جوس دے کے تھوڑا سرپرائز ہو گیا۔ اورنج جوس کب ڈلے گا؟ یہ بھی اسی وقت ہی پکتے ہوئے ہی ڈلے گا، جب یہ ساری چیزیں سیزننگز کے ساتھ ہی یہ ڈلے گا۔ چلیں اگر ہمیں بیچ میں موقع ملا تو ہم آ جائیں گے تاکہ بیچ میں جو پریپریشن ہو رہی ہو وہ ایک دفعہ دکھا دیں، اور ساتھ میں اس کے بوائلڈ رائس ہوں گے۔ بوائلڈ رائس ہوں گے، ہاں۔ اوکے، اور آج کوئی ڈرنک نہیں ہے؟ ڈرنک ہے،
जिंजर याद रह रह के आता है। जिंजर लेमनेड होगा। अच्छा, जिंजर लेमनेड में हाँ जिंजर क्रश करके डालूंगी। ओके, बहुत एक अर्दी सा फ्लेवर आता है तो काफी अच्छा होगा वो। चले वो हम जरूर फिर ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे। और आज हमारे साथ जो कव्वाल ग्रुप हैं उनको हम खुशामदीद कहते हैं। अरमान अली एंड इमरान अली, सन ऑफ असलम जानी, सूफी ब्रदर्स हमारे साथ मौजूद हैं। जी, ओवर टू यू। तुमको इतनी सी भी फुर्सत नहीं तो क्या होगा, तुमको इतनी सी भी मोहलत नहीं तो क्या होगा। हर रोज यूं ही टालते हो कल पे नमाज, कल रोज़े क़यामत होगी तो क्या होगा। नसीब अपना जगाओ, चलो नमाज पढ़ो, नसीब अपना जगाओ, चलो नमाज पढ़ो, नसीब अपना जगाओ, नसीब अपना जगाओ, चलो नमाज पढ़ो, नसीब अपना जगाओ, चलो नमाज पढ़ो, खुदा से दिल को लगाओ, चलो नमाज पढ़ो, खुदा से दिल को लगाओ, अल्लाह नमाज छोड़ दी तुमने तो समझो दीन गया, नमाज छोड़ दी तुमने तो समझो दीन गया। एक वाकया पेश कर रहा हूँ नमाज का, समझो। शहर से दूर एक गांव में मुस्कुराती हुई फिजाओं में एक लड़की गरीब रहती थी, वालदा उसकी उससे कहती थी, बड़ी मेहनत से तुझको पाला है, तू मेरी आंख का उजाला है, ब्याह तेरा रचाऊंगी एक दिन, तुझको दुल्हन बनाऊंगी एक दिल, तुझको कुरान जहेज में दूंगी, तुझको ईमान जहेज में दूंगी। कि नाम औरत का जगमगा देना, औरत का जगमगा दे मेरी बेटी, नाम औरत का जगमगा देना, फातिमा की तरह निभा देना। इस तरफ माँ की तो ये ख्वाहिश थी, इस तरफ माँ की तो एक ख्वाहिश थी। और मौलाना साहब तवज्जो चाहूंगा, जो वालिद साहब नमाजों से गाफिल हो जाता है उसकी क्या हसरत थी, तवज्जो हो। इस तरफ माँ की तो ये ख्वाहिश थी, और वालिद के दिल में हसरत थी, कम नजर बदखिसाल नाकारा, लालची सूदखोर आवारा, लालची सूदखोर आवारा, हम मुँह
से गाली निकाल देता था और बात शादी की टाल देता था। ये मुंह बना कर बड़ी रवन्नक से यही कहता था अपनी औरत से, ये मेरे उम्र भर की मेहनत है, मेरी बेटी ही मेरी दौलत है, मैं इसे दांव पर लगाऊंगा, अपनी तकदीर आजमाऊंगा, ये तोल कर बाल बाल बेचूंगा, काम आया तो माल बेचूंगा। सुन के वालिद की अपने बदगोही, बेटी अपने नसीब को रोई, खिड़कियां बंद करके कमरे में, ये गिर के कहने लगी वो सजदे में, बचाओ दीन बचाओ चलो काम करो। और ये अल्लाह ताला ने इंसान को एक नेमत दी है, वो क्या है? नमाज सिलसिलाओ वस्ले बंदे मौला है, नमाज सिलसिलाओ वस्ले बंदे मौला है, चलो नमाज पढ़ाओ चलो नमाज पढ़ो, चलो नमाज पढ़ाओ। अल्लाह जैसे हुसैन ने पढ़ी नमाजें तू भी ऐसी नमाजें पढ़, जैसा हुसैन ने सजदा किया है तू भी ऐसा सजदा कर। अल्लाह अकबर अल्लाह। नमाजियों को अता होती है जन्नत की नगरी, नमाजियों को अता होती है जन्नत की नगरी, खुदा से रहमतें पाओ चलो नमाज पढ़ो, खुदा से रहमतें पाओ। अल्लाह अकबर सारे गा मा मारे गा मारे गा, सारे गा रे गा मा गा मा बा मा बा दा बा दा नी दा ला दा ला 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 ला, सारे गा मा गा मा दा नी दा सा सा, सारे गा मा गा मा दा नी दा सा सा, सारे गा मा गा मा दा नी दा सा सा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। नमाज छोड़ दी तुमने तो समझो दीन गया, समझो नमाज छोड़ दी तुमने तो समझो दीन गया। किस तरह? सुनता है खुदा हर दिल की सदा, मायूस न हो मायूस न हो, तू आगे तो बढ़ दामन फैला, मायूस न हो, बचाओ दीन बचाओ चलो नमाज पढ़ो। सुभान अल्लाह, क्या बात है। और नमाज पढ़ो पे जितना इन्होंने फोकस किया, मुफ्ती साहब हमारा टॉपिक तो कुछ और है, लेकिन जब इतनी कव्वाली में नमाज की बात हुई हो तो मेरे ख्याल में अगर चंद अल्फाज आप भी उस हवाले से बयान करें तो बहुत अच्छा होगा। फरमाते हैं अस्सलातु मिराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है। मेराज के माने होते हैं बुलंदी के, और मेराज रसूलुल्लाह को जो हुई तो
اللہ کا دیدار نصیب ہوا. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں امتیوں کے لیے کہ اگر میں دیدار سے شرف بخشا گیا ہوں تو میری امت کیوں محروم ہو جائے. تو حضور نے فرمایا کہ تم نماز پڑھو تم اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے گا. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ، بے شک نماز بچاتی ہے برائی اور بے حیائی سے. تو نماز وہ فضیلت رکھتی ہے، وہ مقام رکھتی ہے. رسول فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص کے گھر کے باہر نہر بہہ رہی ہو اور وہ 5 وقت اس میں غسل کرتا ہو، کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اس کے جسم پر تو کوئی میل نہیں رہے گا. فرمایا اسی طرح جو 5 وقت نماز پڑھتا ہوگا اس کے کوئی گناہ بھی نہیں رہتے ہیں. تو بڑے فضائل ہیں نماز کے، بڑے مرتبے ہیں نماز کے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی اللہ کے دین پر اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور یہ جو بات ہے نا ہمیشہ سے جب ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں کہ نماز برائیوں سے بچاتی ہے، مجھے اس کا مفہوم ایسے کبھی سمجھ آیا کہ جب آپ نماز پڑھتے ہوتے ہیں نا اور آپ نے کوئی غلط کام کیا یا آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو نماز میں وہ بھی یاد آتی ہے یا نماز سے پہلے یاد آتی ہے کہ اب اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور یہ چیز میں نے کر دی ہے، تو وہ ایک شرمندگی آپ کو محسوس ہوتی ہے. بالکل بالکل. صحابہ کرام جب اللہ کے دربار میں جا رہے ہوتے تھے نا، مولا علی فرماتے ہیں کے بارے میں آتا ہے جب حضرت علی اللہ تعالیٰ مسجد میں آتے تو آپ کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا. تو بات یہ ہے کہ وہ کس کے دربار میں جا رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ مومن عبادت کیسے کرے، ان تعبد اللہ کا انک ترا. جب ایک مومن مسلمان عبادت ایسے کرے گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو. تو معلوم کیا چلتا کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے اور اللہ وہ ہے جو رب کائنات ہے. تو صحابہ کرام ڈرتے تھے. تو اسی وجہ سے نماز بچاتی ہے، یعنی نماز راستہ دکھاتی ہے اللہ کے دین کا، بھلائی کا. بالکل. اور آج کا ہمارا سبجیکٹ ہے پاکستان میں فلاحی اداروں کے حوالے سے صحیح کام کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، آپ کیسا ان کو سمجھتے ہیں. ہم سب کو غلط نہیں کہہ رہے، ہم سب کو صحیح نہیں کہہ رہے، لیکن جو ایکچولی ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں وہ شہری بیان کریں گے. کچھ ان کے ایکسپیرینسز ہیں جو آپ سے شیئر کریں گے. اور مفتی صاحب فلاحی کا کام کرنے کا کیا اجر و ثواب ہے ہمارے دین میں، اور اگر آپ فلاحی کے کام کی آڑ میں اپنے بہت سارے معاملات صحیح کر رہے ہیں، سیدھے کر رہے ہیں، یا اس پیسے کو کہیں یوٹیلائز کر رہے ہیں یا اس کا کسی اور جگہ پر استعمال ہو رہا ہے، اس کا کیا اس کے لیے کیا بیان فرمایا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السخی قریب من اللہ، السخی قریب من الجنت، السخی قریب من الناس، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما آخر البخیل قریب من النار بعید من اللہ بعید من الناس، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سخی ہوتا ہے، جو سخاوت کرتا ہے، جو صدقہ و خیرات کرتا ہے، وہ اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، جنت کے بھی قریب ہوتا ہے اور عوام الناس کے دلوں میں بھی ہوتا ہے. اور جو بخیل ہوتا ہے وہ جنت سے دور ہوتا ہے، جہنم کے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھی دور ہوتا ہے. اب یہاں ایک بات تو ثابت ہوئی کہ سخاوت کرنا یہ بڑے یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا نتیجہ ہوتا ہے. لیکن آپ نے جو ایک بات کہی نا کہ بہت سے لوگ این جی او بنا کر یا اللہ تعالیٰ ایک ٹرسٹ بنا کر اور فلاحی ادارہ بنا کر یا بیت المال جسے آپ کہہ لیں کہ صحابہ کرام کے دور میں بیت المال ہوا کرتا تھا، اس میں غریبوں مسکینوں کی مدد ہوا کرتی تھی. آئیے ہم صحابہ کرام کے دور میں چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیا حکم ہے کہ اگر دور خلافت ہو اور خلافت کے دور میں خلافت میں جو خلیفہ ہے اس کے گھر میں سے کسی کو اگر مقام و حیثیت مل جائے تو اس کا کردار کیا ہونا چاہیے. مولا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور ہے، آپ کی بیٹی بی بی زینب زیادہ بڑی نہیں چھوٹی ہیں، آپ بازار میں نکلتی ہیں تو ایک گورنر ساتھ ہے، ایک موتیوں کا ہار پسند آ جاتا ہے تو گورنر بیت المال سے کچھ مال خرید کر آپ کو عطا کر دیتا ہے. جب ہار پہن کر آپ اپنے والد محترم کے پاس جاتی ہیں تو مولا علی فرماتے ہیں کہ نہ تیرا باپ اتنا مالدار ہے کہ تجھے یہ مال خرید کے دے، یہ مال کس نے تجھے دیا؟ تو کہا کہ گورنر میرے ساتھ تھے، مجھے یہ ہار پسند آیا تو انہوں نے بیت المال سے وہ مال خرید کے دے دیا. فرمایا یہ بیت المال خلیفہ کا نہیں، علی کا نہیں، نہ تیرے باپ کا ہے، یہ ان لوگوں کا ہے جو اس کے حقدار ہیں. تو تم کیا کرو، واپس یہ مال، یہ موتی کا ہار تم بیت المال میں جمع کرا کے آؤ. تو یہ کردار تھا. آج ہمارا کیا حال ہے؟ مثال دوں کہ اگر آپ نے کوئی این جی او بنا لیا ہے، آپ کھا بھی اسی سے رہے ہیں، پی بھی اسی سے رہے ہیں، مال بھی اسی سے خرچ کر رہے ہیں، حکم تو شرعی فقہ یہ کہتی ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا اکثر کھانے بانٹنے کے لوگوں نے ادارے بنائے ہیں. بالکل. اب اگر کوئی کھانے بانٹنے والا ان کے ساتھ کھاتا ہے
تو اس کا کس طریقے سے کھانا ہوگا. مثال کے طور پر کوئی کھانا چاہے گا نا, اب اس نے وہ چیز خیرات کر دیے, تو خیرات جب کر دی تو وہ خیرات میں سے کچھ نہیں لے سکتا, بلکہ جو کھانا بنایا ہے نا پہلے خیرات کرنے سے پہلے وہ لے, اور پھر ان لوگوں سے اجازت لے کو غریبوں کے ساتھ یہ دوبارہ سمجھائیے گا کیونکہ یہ بات آگے بریک بھی آ گیا ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ یہ بات آپ دوبارہ سمجھا دیں کہ جو لوگ دسترخوان لگا رہے ہیں یا کھانا کھلا رہے ہیں یا کہتے ہیں آپ دوپہر کا یا رات کا کھانا مفت ملتا ہے اور خود ان کے ساتھ کھاتے ہیں, ان کے لیے آپ ایک پرنسپل بتا رہے ہیں, تو اسے ضرور واضح کر دیجئے گا اس بریک کے بعد. جو آیا ہے رمضان ہمارا, رمضان ہمارا. رمضان ہمارا ایمان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں, ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں, اور اب ہمیں جوائن کیا ہے سارم برنی صاحب سے, جن کا تعلق آپ سب جانتے ہیں سارم برنی انٹرنیشنل ٹرسٹ سے ہے اور بہت عرصے سے مختلف کام کر رہے ہیں, سماجی کام کر رہے ہیں. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس پہ بڑے اچھے طریقے سے گفتگو فرما سکتے ہیں. شہری سے بھی ہم نے بڑی باتیں سنی ہیں کیونکہ انہوں نے مجھے تھوڑا سا ٹیزر دیا تھا آف ایئر کہ کیا کیا چیزیں ان لوگوں نے اپنے کام کے تھرو جانی, تو وہ ہم لوگوں کو بتائیں گے. لیکن اس سے پہلے سارم صاحب, یہ جو پاکستان میں ایک کے بعد ایک فلاحی ادارہ قائم ہو رہا ہے, بہت سی سیلیبریٹیز نے کر دیا, بہت سے پولیٹیشنز نے کر دیا, اور لوگ بھی کیے جا رہے ہیں. اچھا, کسی کی نیت پہ تو شک ہو نہیں سکتا, اچھا کام لوگ کر رہے ہیں, اسپتال بنا رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن آپ کی بھی ریسرچ ہوگی نا, یہ سیم فیلڈ ہے آپ کے لیے, آپ کو پتا ہوگا کتنے لوگ صحیح ہیں کتنے نہیں ہیں. کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں ہم فلاحی اداروں کی کیٹیگری میں پاکستان؟ دیکھیں میرا خیال ہے 90% فراڈ ہے, 90%. بالکل, اور 10% کام ہو رہا ہے. 10% میں بھی 100% کام نہیں ہے, مجھ سمیت میں کہوں گا, میں کسی کی بات نہیں کرتا, میں اپنے سے شروع کرتا ہوں. ہم سب انسان ہیں, اور سب سے بڑی چیز, ایک چیز میں سب کو ایک بات بتاتا ہوں کہ خدا را ہمیں فرشتے مت سمجھو, ہیں ہم لوگ بھی انسان. ہم سے صرف یہ دیکھو کہ ہاں تم سے بہتر انسان ہے, کیونکہ تم ٹوٹلی دن جو ہے نا اپنی لالچ کے اندر گزار رہے ہو. ہمارا ٹوٹل دن جو ہے کسی کی فلاح کے لیے گزار رہا ہے, کسی کی بہتری کے لیے گزار رہا ہے. تو مگر یہ ہے کہ کر رہے کام, ادارے ہیں پاکستان میں, بہت اچھے اچھے ادارے ہیں, بہت سارے وہ ہیں جو سامنے آ گئے, بہت سارے وہ ہیں جو سامنے نہیں آئے. صرف ادارے بلکہ اپنی حیثیت میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت اچھے اچھے اداروں سے بڑھ کے کام کر رہے ہیں وہ, لیکن سامنے نہیں آئے, انہیں ڈھونڈنا پڑتا ہے, وہ خود سامنے نہیں آتے لوگوں کے. مگر اگر ایک منٹ کو یہ سوچیں کہ جو کام کر رہے ہیں وہ بھی نہ کریں تو سوچیں پھر کیا ہو حال. حکومتی سطح پہ تو 1% بھی کام نہیں ہو رہا, 1% جسے آپ کہہ لیں. آپ اسپتالوں کا جا کر کے حال دیکھیں, آپ ملک کے اندر ایمبولینس سروس دیکھیں, کوئی نہیں ہے گورنمنٹ سطح کی, ہے سب کچھ پر عملی طور پہ عوامی سطح میں کچھ بھی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اداروں پہ پھر وہی بات آتی, گورنمنٹ نہیں کرنا ہے ویسے تو, کہ چھانٹی کریں, ایک نظام بنائیں. اور یہ جو روزانہ وہ 7-8 ہزار 20,000 روپے میں گئے رجسٹریشن کرا کے آئے اور تماشے شروع کر دیے, یہ ختم ہونا چاہیے. ایک اچھی رقم اس پہ لگنی چاہیے, لائسنس اس کا پراپر ہونا چاہیے, جیسے ٹی وی لائسنس ہوتا ہے, دیگر چیزوں کا لائسنس ہوتا ہے. اب تو بڑا مشکل ہوا ہے, اکاؤنٹس وغیرہ کھلنے کے حوالے سے بھی بہت مشکلات ہوئی ہیں. اب بھی سب کچھ ہو رہا ہے, اب بھی سب کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں جو چیز 20,000 میں ہوتی تھی اب وہ 50,000 روپے میں ہو رہی ہے, فرق صرف اتنا سا آیا ہے. میں بات یہ نہیں کر رہا, میں کہتا ہوں گھر بیٹھے آپ ادارہ بنا لیں, لیکن اس ادارے بنانے کے لیے ایک انٹرنیٹ پہ ایک نظام دے دیں آپ کہ اس کو اس طریقے سے فل کرو, اپنی تمام تا جو ہے ڈیٹیل لکھو, ڈیٹیل لکھنے کے بعد اس کو آپ ایک فیس ہو, اس کی ایک اچھی فیس کی بات کر رہا ہوں میں, یہ نہیں کہ 2-4-5 ہزار روپے لاکھوں کے اندر فیس رکھیں. جب آپ ادارہ چلانے جا رہے ہیں تو آپ کو ہے کیا بھائی ادارہ بنا کے, اور اگر کچھ بھی نہیں ہے تو بابا ادارہ نہ بناؤ, جو ادارے چل رہے ہیں اس میں جا کے خدمت کرو آپ جا کر کے. اور سب سے بڑی بات میں بتاؤں معذرت کے ساتھ, اگر ہمارا اپنا جو ایک مسجدوں کا نظام ہے, ہم اگر اس پہ تھوڑی کوشش کر کے ہم سب ایک ہو کر کے چلنے لگے نا تو کسی ادارے کی ضرورت نہیں ہوگی, ہر مسجد ادارہ ہوگا. اور جو مفتی صاحب زیادہ بہتر بتائیں گے, مسجدوں کا کانسیپٹ بھی یہی تھا کہ ادھر سے جو ہے نا فلاح کی چیزیں, یہ تھوڑی ہے کہ صرف اذان ہوئی, ہم نے جا کے نماز پڑھی, دعا کی اور کہانی ختم ہو گئی. نہیں, وہی تو سب کچھ مرکز ہے ہمارا. تو ہم اگر اس مرکز کو ہی بہتر کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر نہ کوئی ادارے بنیں گے, نہ کوئی اور چکر ہوگا. لیکن ہمارا نظام بگڑا پڑا ہوا ہے, اس کے اندر اس وقت میں کہتا ہوں جو بھی اتنا سا بھی اچھا کام کر رہا ہے نا, بس سب کو اس کے پیچھے چل دینا چاہیے. ایک اور آپ کا 1 منٹ لوں گا, ایک مثال آپ کو کہہ دوں.
میں عموماً ایک بات کبھی کوئی سوال جواب زیادہ کرتا ہے میں کہتا ہوں بھائی ایک ہی بات کہوں گا اس کو سمجھ لینا کہ اندھوں میں کانڑا راجا تو ادارے جو ہیں کانڑے تم لوگ اندھے بنے بیٹھے ہو تم لوگ آنکھیں کھول لو تو پھر ان کو کانڑے کہہ سکو گے. ٹھیک ہے جی ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ہمارے ساتھ ہیں عمیرہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی عمیرہ. بہت بہت سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک. آپ کو بھی مبارک ہو. اور آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے کہ فلاحی ادارے ہمارے معاشرے میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں اور ماشاء اللہ سے سارم بڑھنی آئے ہوئے ہیں. ماشاء اللہ اتنا اچھا ہمارے یہ کام کر رہے ہیں فلاحی ادارے کہ ہم لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں تو ہمارے سمجھو جو مسئلے مسائل ہیں وہ حل کرنے والے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا. تو ان کا کردار بہت اچھا. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں. خاص طور پہ رمضان کا مہینہ ہے جو زکوٰۃ ہے فطرہ ہے بجائے کہ ہم لوگ ایسے لوگوں کو دیں جن کو ہم جانتے نہیں ہیں کیونکہ ان لوگوں کو تو ہم جانتے ہیں میڈیا میں آ کر ایسے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ان لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے. تو برائے مہربانی ایسے لوگوں کو مدد کریں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حقدار ہیں. ایسے لوگوں کی مدد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جن کو آپ جانتے نہیں اور وہ آ جاتے ہیں کہ ہمیں مدد کی ضرورت ہے. اور ہمارے اسلام میں بھی یہی ہے کہ مدد ان لوگوں کی جائے جن کی کوئی کفالت کرنے والا نہ ہو. کیونکہ حقدار جو ہوتے ہیں نا وہ رہ جاتے ہیں. اور جو آپ کو پتا ہے کہ آج کل اس طرح کے حالات ہیں. ٹھیک ہے. میں یہ چاہ رہی ہوں کہ ماشاء اللہ سے یہ فلاحی ادارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا کال کا. اور فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں اسی لیے بہت سے لوگ جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں لیکن وقت نہیں ہوتا نہ ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے کام کرنا ہے کس طرح لوگوں کی مدد کرنی ہے تو وہ رجوع کرتے ہیں انہی فلاحی اداروں کو. جی شہری آپ کچھ بتا رہے تھے وہ میں چاہتی ہوں کہ پلیز آپ جو آپ کی فائنڈنگز ہیں جو آپ دیکھتے رہے اپنے شو کے دوران لوگوں سے ملاقات کے دوران. اچھا وہی جو بھی ہم بریک میں ہی بات کر رہے تھے کہ بہت سے ادارے تو اچھا کام کر رہے ہیں جیسے کہ سارم بھائی نے کہا کہ جی 10% ہے بالکل 10% کام کر رہے ہیں لیکن میں پہلے بات کروں گا 90% کی اور ان کی ٹیکنیکس کی. ہاں بالکل. اس میں عوام کا ایک بڑا یہ پرابلم ہے کہ عوام جو ہے وہ بس کوئی بھی آ گیا. ہم نے ایک حیدرآباد میں کیس کیا تھا وہ بچے گھومتے تھے اپنے ہاتھ میں پرچیاں لے کے اور وہ مدرسے کے نام پہ جی ہمیں چندہ چاہیے اور اس کے نام پہ چندہ چاہیے. تو ہمیں کراچی میں جب ہمیں کراچی سے رپورٹ آئی تو ہم جب اس کے پیچھے لگے تو فائنلی پتہ چلا کہ نہ کوئی اس طرح کا ادارہ تھا جنہوں نے ایک نام پرنٹ کیا ہوا تھا. وہ ملتان میں کوئی جگہ تھی جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ادھر ایک مدرسہ بن رہا ہے. اب اس میں ان کی ڈیلی کی جو انکم تھی وہ اچھی خاصی تھی کیونکہ ان کے پاس کافی سارے بچے ہوتے تھے ان کو ڈفرینٹ ایریاز میں بانٹا ہوتا تھا. وہ جاتے تھے جی 25 روپے 30 روپے کی پرچی کر کے پورے دن انکم جمع کر کے جاتے تھے. اس طرح اور بھی بہت سی این جی اوز باقاعدہ اپنی پرچی کاٹ کے دیتے تھے. بالکل پرچیاں کاٹ کے دیتے تھے. اب ہمارے ہاں کس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ جی جا کے اس کے اوپر چیک کرے کہ ادھر یہ کوئی مدرسہ ایسا بن رہا ہے. تو یہاں پر عوام کو اسپیشلی رمضان کا مہینہ ہے تو جب آپ اپنی زکوٰۃ نکالیں خیرات نکالیں جو بھی نکالیں تو تھوڑی سی آپ محنت کر لیں. اگر آپ تھوڑی سی محنت کر لیں گے تو اس سے بہت سے لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا. نہ کہ آپ نے کسی کو بھی اٹھا کے دے دیا. اور کراچی میں ایسی کتنی این جی اوز چل رہی ہیں جو اپنے اس آڑ میں پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا کام کر رہی ہیں. تو وہ ہے کہ اگر تھوڑا سا ہم محنت کیا کام کر رہی ہیں جیسے آپ نے بہت سے ایسے کام ہیں ابھی کیونکہ تھوڑی پیمرا کی طرف سے بھی سختیاں آئی ہوئی ہیں تو آن ایئر بہت سی چیزیں جو ہم نہیں اس پہ ڈسکشن کر سکتے لیکن بہت سے ایسے کام ہو رہے ہیں. مطلب اتنے سنگین کام ہو رہے ہیں بہت سے سنگین کام ہو رہے ہیں. دیکھیں پیمرا نے یہ نہیں کہا کہ سچ چھپائیں. پیمرا نے بہت سی چیزوں پہ بھی پیمرا نے بھی بہت سی چیزوں پہ کر دیا. بہرحال وہ ایک الگ ڈیبیٹ کی طرف ہم چلے آئیں گے لیکن بہت سے ایسے کام ہو رہے ہیں جو کہ معاشرتی بھی غلط ہیں اور ہمارے مذہبی طور پہ بھی غلط ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ جب بھی آپ خیرات نکالیں زکوٰۃ نکالیں تھوڑی سی آپ اگر محنت کر لیں تو سارے میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں انسان تھوڑی سی محنت کرے تو بہت. میرے خیال میں آپ کا اشارہ ہیومن ٹریفکنگ جو مختلف طریقے سے ہوتی ہے یا اور چیزوں کی ٹریفکنگ ہوتی ہے وہ سارے مسائل ہیں کیونکہ خواتین سے ریلیٹڈ اور سارے جی ہماری این جی او ہے آپ کسی کو پکڑیں دو چیزیں بہت ہوتی ہیں ایک پریس کا کارڈ ایک این جی او یہ بہت ہو گئی. ایک تو جس کو پکڑو اس کا ایک پریس ہوتا ہے ہمارا اپنا اخبار چل رہا ہے ہمارا اپنا اخبار ہے وہ اخبار کوئی نہیں دیکھتا. اسی طرح یہ کہ ہماری این جی او ہے ایک پریشر دینے کے لیے دوسرے کو کہ ہماری این جی او چل رہی ہے ہماری تنظیم چل رہی ہے جبکہ ان تنظیموں کا بہت سی تو رجسٹرڈ ہی نہیں ہے اور بہت سی ایسی ہیں جو اگر رجسٹرڈ بھی ہیں سارے میں نے بتایا کہ رجسٹرڈ بہت آرام سے ہوتی ہیں تو وہ کوئی کام نہیں کر رہی ہیں. ہاں وہ تصویریں کھینچ کے رکھی ہوئی ہوتی ہے آپ جائیں تو ان کے وہاں پر ایک دو تصویریں لگی ہوئی ہیں کہ جی راشن بانٹا تھا وہ ایک صرف پکچرز کی حد تک ہے وہ دکھا کے لوگوں سے لے لیتے ہیں فنڈز لے لیتے ہیں اور اس کی آڑ میں نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے. بہت سے لوگوں نے اپنا بلیک منی وائٹ کیا ہے. دیکھیں ایک بات پہلے تو میں ایک کلیئر کروں یہ اتنی آسان قوم نہیں ہے جس سے فنڈز لے لیا جائے. یہ میں آپ کو پہلے کلیئر کر دوں. لوگوں کو بڑا وہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ادارہ بن گیا تو بڑا فنڈز آ جائیں گے. ہم سے بھی لوگ بڑی ساری خواہشات کی بات کرتے ہیں کہ وہ آپ کا تو بڑا نام ہے آپ کو جس طرح ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں جس طرح ہم جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم بھی جانتے ہیں. تماشا کرنا
ड्रामे बाजी करना एनजीओज का वो एक अलग चीज़ है। जिस चीज़ पे आप बात कर रहे हैं उसके मैं भी बहुत सख्त खिलाफ हूँ कि इदारे बना करके रसीद बुकें छपवा ली, रसीद बुकें छपवा करके ख्वातीन बेरोज़गार उनको दे दी, यानी 10,000 रुपये अगर उसकी इनकम है, इतने के टिकट लगे हुए हैं तो वो 2,000 में उनको बेच दी गई है वो किताब, तो 2,000 में बिक रही, बाकी 8,000 रुपये उनकी आमद नहीं हो रही। तो वो एनजीओस नहीं है, उनको आप इदारों में काउंट नहीं करेंगे। मगर कोई भी अगर जो है ना वो कुछ भी बना करके बैठ जाए तो उसको वो इदारा तो नहीं कहा जाएगा। कोई भी किसी भी किस्म का चीटिंग के लिए बना के बैठ जाए, जो इदारे काम कर रहे हैं, मुझे आप बताएं ना, कोई एक शख्स, मैं अभी खुली कॉल्स है ना आपके पास, सबको खुला कहता हूँ कि कोई एक शख्स बता दे कि हमने किसी को ब्लैकमेल किया और बिल्डिंग बनाते हुए, जो एनजीओ ये कर रही हैं कि किसी का घर बन रहा है, किसी के बिल्डिंग बन रहा है, नोटिस, अबे भाई आप हैं कौन? एग्जैक्टली, कैसे आप उसको नोटिस कर रहे हैं? कि जी हम एनजीओस हैं, हाँ वो एक बिल्डिंग बन रही है, वहां पहुंच जाते हैं जी आपकी ये 2 मंजिलें गलत खड़ी हुई हैं, ठीक है, उसकी गलत खड़ी हुई है, नहीं गलत में, लेकिन एनजीओ का क्या इसमें रोल है? मैं बता रहा हूँ रोल, फिर सेटिंग बनाते हैं ना, ठीक है जी 5 लाख रुपए दो, सारी चीजें हमारी, थाना भी हमारा, जो डिपार्टमेंट स्ट्रेंथ हो जाती है, स्ट्रेंथ नहीं हो जाती, ये सब बना नहीं, ये बनाए भी एनजीओस उन्हीं की, क्योंकि अब हमारे इदारे बड़े संवर गए हैं ना, खुद करप्शन में नहीं आते वो, ओके, तो एजेंट छोड़ दिए गए एनजीओस की सूरत में, तो उनको आप लोग अगर हमारे साथ मिलाएं तो मैं समझता हूं कि उन इदारों की बेइज्जती है जो इस माशरे में बेहतरी के कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। एक कॉलर भी है, उसके बाद आप लोगों के कमेंट्स हम ऐड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, समीना मुल्तान से कॉल कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, फरमाइए। मुझे सारिम बर्नी साहब से बात करनी थी। जरूर कीजिए बात। अस्सलाम वालेकुम सारिम भाई। सारिम भाई, मुझे मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, बेबी तो नहीं और कुछ मेरे हेल्थ इश्यूज हैं कि मेरी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, वही मसला, तो मैं एक बच्चा अडॉप्ट करना चाहती हूँ। तो मैंने काफी एनजीओ वगैरह में कॉल की है, मेरी बहन सुबह से शाम तक जवाब दे दे के इस बात का मैं थक जाता हूँ। अभी इधर चैनल पे ही किसी ने मुझे ये कहा, मैंने कहा भाई ये बड़ा मुश्किल काम है, बहुत कम बच्चे आते हैं, खुदा करे जो आते हैं वो भी ना आए, मैं तो कहता हूँ। अच्छा, ये क्योंकि आपने हमें समीना कॉल किया है, इसका जवाब हम आपको ऑन एयर दे देते हैं, आप टेलीविजन से सुनिए। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। तो बच्चे जो आते हैं, मैं तो कहता हूँ खुदा करे वो भी ना आए, कि तरीके की चीज हो ना आए वो, और लोग ये समझते हैं कि पता नहीं कोई मशीन है कि उससे जो प्रोडक्शन होती चली जाएगी, और दिन में अगर 20 चाहिए तो 20 मिल जाएंगे, 50 चाहिए नहीं, लेकिन सारिम साहब देखें, जिनकी औलाद नहीं है वो तो ऑब्वियसली इस अर्जेंसी को, मेरे ख्याल में हम औलाद वाले हम ये समझ सकते हैं कि औलाद का ना होना एक अर्जेंसी क्रिएट करता है। देते भी है ना, मैं ये भी क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोगों ने जो खुद काम नहीं करते, दूसरों पे तोहमतें बहुत लगाते हैं, मेरे ही लिए अपनी ज़ात के लिए बात कर रहा हूँ, ये तक कि कहा मैं बच्चे बेचता हूँ, तो वो बच्चे मैं ज़रूर बेचता हूँ, इस तरीके से बेचता हूँ कि मैं उसके नाम अमाउंट करवाता हूँ, जिसे भी मैं देता हूँ, किसी को अच्छा लगता है लगे, बुरा लगता है बुरा लगे, जो आज बच्चे को कुछ नहीं दे रहा वो कल क्या देगा। लोग इन बातों को समझते नहीं, लोगों ने जज्बात में आके हमसे बच्चे लिए, एक ज़माने में हम दे देते थे ऐसे ही लिख पढ़ के कि अच्छी फैमिली है, जब नहीं संभाले गए, नहीं पाले गए, या उल्टे सीधे हरकतों में बच्चे लगे तो ला के हमारे सर फेंक करके चले गए। तो ये इसलिए तो नहीं है ना। अच्छा, प्रोसीजर आपने कहा मुश्किल है, प्रोसीजर में क्या मुश्किल है? क्योंकि पैसे उसके अकाउंट में डालने पड़ते हैं। उसके नाम 10 लाख रुपए करवाते हैं, जो 18 साल तक कोई नहीं निकाल सकता। ठीक है, वो ना मैं निकाल सकता हूँ ना वो फैमिली, वो खुद निकालेगी। जब 18 साल का बच्चा हो जाएगा तो क्या आपको उम्मीद है मुझे ला करके देगा क्या वो, या उस फैमिली को देगा? हाँ, उसकी तरबियत अच्छी होगी तो वो पैसा उसी की तरफ रिटर्न करेगा। इसी तरीके से जो है 10 साल शादी को हो गए हों, या डॉक्टर बिल्कुल ही लिख दें किसी भी सूरत में औलाद हो नहीं सकती, ये सारी चीजें होती हैं, फिर फैमिली अच्छी से अच्छी देखते हैं हम। और इसमें देखें, हम जब अपने बच्चे को एडमिशन भी कराने जाते हैं तो हम के सरकारी स्कूल में कराते हैं? कोई है ऐसा जो बोले हाँ जी हमने तो अपने साहिब हैसियत था लेकिन सरकारी स्कूल में करा? तो जिस बच्चे को मैं दे रहा हूँ, मैं उसको क्यों नहीं अच्छे से अच्छे घर में दूं? मैं उसको किसी को उठा करके कोई वेब पेज या कोई ऐसी जगह है जहां लोग इसे रीड कर सकते हैं? बिल्कुल डला हुआ है, काफी सारी चीजें। मैं तो टीवी पे इतना आना होता है, बैठ के हर एक चीज बताता हूँ, लेकिन इन चीजों को ना लोग समझे, वो मैं समझ सकता हूँ उनके जज्बात। और मैंने उसको भी देखा जिसकी औलाद नहीं है औलाद के लिए मर रहा है, जिसकी औलाद है वो औलाद को मारने के लिए मर रहा है कि किसी तरह ये मर जाए। तो ये अल्लाह की देन है, मैं समझता हूँ इसको जबरदस्ती ना मांगे। इसको आगे हम बढ़ाते हैं टॉपिक को। मुफ्ती साहब ने भी कुछ कहना था, शहरी ने भी उस वक्त कहना था, आप लोग याद रखिएगा जो आप लोग इनपुट देना चाह रहे थे। एक ब्रेक, रमजान हमारा ईमान में हम वापस आते हैं। जो आया है रमजान हमारा
जग में रुसवा शह महराज ना रखना हमको, जग में रुसवा शह महराज रखना हमको, या नबी गैर का मोहताज ना रखना हमको, या नबी सैयदी, या नबी सैयदी आका, जो करबला गया उस नूरैन का सदका, उस नूरैन का सदका, मिला न पानी जिसे उस हुसैन का सदका, या नबी सैयदी, या नबी सैयदी, मैं सगे दर हूँ मेरे आका, मैं सगे दर हूँ, मेरी बात बताए रखना, मैं सगे दर हूँ, मेरी बात या रसूल अल्लाह, मैं सगे दर हूँ, मेरी मेरे आका मैं सगे दर हूँ, तेरा करम न था तो मेरी जात भी न थी, तेरा करम न था तो मेरी, और तेरा करम रहा तो मेरी बात भी रही, तेरा करम रहा तो मेरी बात भी रही, तेरे करम ने ऐसा नवाजा तेरी कसम, गैरों से मांगने की जरूरत नहीं रही, मैं सगे दर हूँ, मेरी बात हाँ, मैं सगे दर हूँ, मेरी बात बनाए रखना, मुझ गुनाहगार के मेरे आका, मुझ गुनाहगार के ऐबों को छुपाए रखना, सदका हसनैन का ये दूरी मिटा दो आका, सदका हसनैन का, हाँ जी, सदका हसनैन का किस तरह, या शाह तुझे सैयदे मजलूम का सदका, या शाह तुम्हें असगरे मासूम का सदका, या शाह तुम्हें आबिदे बीमार का सदका, या शाह तुम्हें अब्बास अलमदार का सदका, या शाह तुम्हें अब्बास अलमदार का सदका, ज़ैनब की रिदा शाम के बाजार का सदका, सदका सरेगा सरेगा रे गमबा, मबगा मबगा गा रे सा गमबा रे,
रोशनी है, ये जो सब सजा हुआ है पूरी कायनात में, ये सरकार का ही सदका है। तो तवज्जो हो किस तरह आप कहना मदीने वाले बस अपने ही नाम से, आका अपने ही नाम से बस इसको सजाए रखना। हाँ, हे खाक मुझ में कमाल रखा है, हम सबको मुस्तफा ने संभाल रखा है, संभाल रखा है। पूरे कद से जो खड़ा हूँ ये करम है तेरा, कद से जो खड़ा हूँ ये करम है तेरा, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा, मुस्तफा ने संभाल रखा है। हमारे कुछ उलमा हजरात यहाँ बैठे हैं, हमारी एंकर साहिबा भी बैठी हैं, क्या क्या संभाला है नबी करीम ने इस उम्मत के अलावा। तवज्जो, नूरे नबी के सदके में नबियों के मुकद्दर जागे, नूरे नबी के सदके में नबियों के मुकद्दर जागे, ये सारे नबी हैं पीछे पीछे, पीछे पीछे कमली वाला आगे मुस्तफा ने जिसने सुना वो हो गया शहदा रसूल का, कितनी मिठास वाला है लहजा रसूल का, उनको तो आए एक जमाना गुजर गया, उनको तो आए एक जमाना गुजर गया, अब तक जमीन खाती है सदका रसूल का, मुस्तफा ने तेरा मंगता हूँ अब तेरा परस्तार हूँ मैं, बंदा परवर मेरी हस्ती को बसाए रखना, मैं सैयदन हूँ माशाल्लाह। और आपने इस कव्वाली को जरूर हमारे साथ एंजॉय किया होगा, हमने भरपूर तरीके से एंजॉय किया और बड़ा इन्होंने आपस में इनका कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा है, बड़े अच्छे तरीके से अपना कलाम पेश कर रहे हैं। हम वापस आ गए हैं अपनी ट्रांसमिशन में और हमारे तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे थे, वैसे तो एनजीओज की बात कर रहे थे, मगर और भी बातें दरमियान में आती गई और मेरे ख्याल में और भी मजीद इससे टॉपिक्स निकलते हैं। शहरी, आपके जहन में और कुछ है जो इस हवाले से आप समझते हैं कि सोशल एंगल से जरूर होना चाहिए? हमें ये जरूर डिस्कस करना चाहिए कि जैसे ब्रेक में सारिम भाई ने जाने से पहले बताया कि जब तक कुछ दिखेगा नहीं तब तक वो दिखेगा नहीं, जब तक बड़े माजरत के साथ जब तक लोगों को जख्म नहीं दिखते, जब तक एक दर्द की फीलिंग नहीं आती, तब तक फंड्स नहीं निकलते। तो ये शायद फिर एक तरीका कार इस्तेमाल करना पड़ता है एनजीओज को, क्योंकि उनको भी जरूरत होती है, चाहे वो फंड्स मिलेंगे तो वो आगे सर्व करेंगे। तो इसमें सारिम भाई ज्यादा बेहतर हमें बताएंगे कि सारिम भाई ये क्या रीजन हो गया है कि अब जब तक दिखेगा नहीं तब तक दिखेगा नहीं? देखिए, झूठ ने तबाही मचाई है सबसे ज्यादा, एक। और दूसरा, हमारे यहाँ जो मैंने पाकिस्तान में देखा बड़ी एक प्रॉब्लम, हर आदमी दूसरे आदमी को कहते खा गया, ये खा गया, ये खा गया, उसमें किसी का किसी के ऊपर अब एतबार ही नहीं रहा। अच्छा, बड़ी आपको हैरत होगी, अभी एक चैनल पे कुछ दिनों पहले एक प्रोग्राम हुआ था रमजान से पहले, और बड़ा दर्दनाक प्रोग्राम हुआ था, और जब पैसे जमा हुए, कुछ 40-50 लाख रुपए जमा हो गए, तो अब यकीन जाने एक बाप अपने बेटे की जो मौत को बचाने के लिए आया था, मौत के लिए भी राजी हो गया। ये कहने लगा कि चलो ये पैसा है, इसको तो मैं किसी कारोबार में लगाऊंगा तो और बच्चे पाल लूंगा, इसका क्या पता पैसा लगा के भी ये मर जाए तो। ओह माय गॉड, ठीक है। तो बेईमानी का अंसर तो कहीं से भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि उसके लिए एनजीओ घड़ी होगी तो बेईमानी होगी, ऐसा नहीं है। एक बाप बेईमान हो गया। मैं ऐसी आपको 1000 मिसालें दूं जिनमें लोगों ने इस रमजान इधर बैठे तो दूसरे रमजान कहीं और बैठे, तीसरे रमजान, और बच्चों का इलाज नहीं करवाया सिर्फ इसलिए कि पैसे जमा करते रहे। ऐसे लोग हमदर्दी लेते रहे। उनके लिए आप जरूर देखें बात, सारा भाई अगर तो बात ये कि फकीरी जो कहते ना या गधागरी या भीख मांगना लोगों ने अपना शियार बना लिया आज के दौर में। आप कराची से बाहर निकल जाएं, दूर नहीं, कराची में भी, लेकिन कराची से बाहर निकल जाएं आपको बहुत बेगर्स मिलेंगे, बहुत भीख मांगने वाले मिलेंगे। मुफलिस किसे कहते हैं?
میں آپ کو بتاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صحابی آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ میں مفلس ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اونٹ دیے. وہ اونٹ لے کے اپنے گھر گئے. جب دروازے پہ دستک دی, بیوی نے کنڈی کھولی تو دیکھا کہ 2 اونٹ موجود ہیں. تو کہا کہاں سے لائے ہو, تمہارے پاس تو اتنا مال نہیں. تو فرمایا میں نے رسول اللہ سے عرض کی کہ میں مفلس ہوں, تو رسول نے بیت المال سے 2 اونٹ عطا کر دیے. تو رسول جب یہ بات سنی بیوی نے, تو بیوی نے کہا تم کیسے مفلس ہو, کیا تمہارے ہاتھ نہیں ہیں, کیا تمہاری آنکھیں نہیں ہیں, کیا تمہارے اندر صحت نہیں ہے, میں بھی موجود ہوں. تم جنگل جاؤ, لکڑی کاٹو, اسے بیچو اور اس سے کما کے لاؤ, میں بھی کھاؤں گی تم بھی کھانا, اللہ کا شکر بجا لائیں گے. اور رسول اللہ کے پاس یہ دوبارہ اونٹ لے کے جاؤ اور کہو کہ یا رسول اللہ ہم مفلس نہیں ہیں. اب یہ دوبارہ جب اونٹ واپس لے کے جاتے ہیں, رسول اللہ پوچھتے ہیں واپس کیوں لائے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میری بیوی نے کہا ہے کہ ہم مفلس نہیں ہیں یا رسول اللہ, اللہ نے ہمیں ہاتھ پیر دیے, صحت دی ہے, تو ہم کیوں مانگیں؟ تو رسول نے فرمایا صحابہ کرام کے صحابیوں کہ اپنی بیویوں کو کہو کسی کو جنتی عورت دیکھنا تو اس صحابی کی بیوی کو دیکھ لی. سبحان اللہ. پتہ کیا لگا کہ آج اس کو ہم نے پیشہ بنا لیا ہے, بھیک مانگنا. مثلا ایک چینل میں بیٹھے ہیں, یہاں سے کچھ نہیں دوسرے چینل سے بیٹھ جاتے ہیں. ایک شہر میں اگر نہیں مل رہا آپ کو اس رمضان میں, حقیقت بات ہے گھروں میں اے سی لگے ہوئے ہیں, گاڑیوں بھی ہوں گی, لیکن وہ پتہ نہیں کس کس شہر سے آگے کراچی میں بھیک مانگ رہے ہوں گے, کیونکہ پتہ یہ سیزن ہے, اس کا نام سیزن دیا جاتا ہے. تو بات یہی ہے کہ آج کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مقام دیا نا اللہ نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہت بہتر ہے. تو بھیک مانگنے کی جہاں تک بات ہے, در در جا کے مانگنا تو ایک بہت عام سی قسم ہے. اب تو آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی کیمپین چلتی ہے. میں بالکل اگلی بات یہ ٹی وی کے کرنے والا اوپر تھا, جو ہے وہ کیمپین چلتی ہے. نہیں میلز اور واٹس ایپ آتے ہیں, یعنی اینڈرائڈ فون ان کے پاس ہے, انٹرنیٹ کمپیوٹر ان کے پاس ہے, گھر میں روٹی نہیں ہے کھانے کو, افطاری اور سحری اس طریقے کی میلز آ رہی ہوتی ہیں. یہ نا لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے. اچھا میں اسی طرف آ رہا تھا کہ اب لیکن پھر لوگ کنفیوز ہو جائیں گے جو اس وقت ویورز دیکھ رہے ہیں. ایک منٹ سالم بھائی میں آ رہا ہوں اس طرف. بات یہ ہے کہ اب مثال کے طور پر میں ہوں, اب اگر میں یہ سوچ رہا ہوں اب اسکرین پہ بٹھا کے اگر چل رہا ہے کہ جی یہ بیچارہ بڑا مفلس ہے, اس کے بچے کے ساتھ یہ مسئلہ, اور پھر لوگ امداد کر دیتے ہیں, ایموشنل ہو گئے, حل کیا ہے آپ کے نزدیک؟ کیونکہ بڑا کنفیوز ہو رہا ہے اس وقت. بہت اچھا وہ میچ اپ ہو گیا اور آپ نے سوال کر لیا, بہت اچھا سوال آپ نے کیا. میں اس کے سخت خلاف ہوں جو میڈیا والے کسی بھی چینل, ہر چینل کی بات کر رہا ہوں, کسی کو بھی بٹھایا جس کی 20,000 کی ضرورت ہے, اس کو آپ اگر 20 لاکھ روپے جمع کر کے دے دو گے تو وہ تو پاگل ہو جائے گا. اس کو تو یہ لگے گا دنیا میں اگر کام ہے تو صرف یہی رہ گیا اور کوئی کام نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں ایک بڑے چینل کی, تھوڑا ٹائم ہو گیا اس کو, میں نے انہیں منع کیا تھا نمبر ڈائریکٹ مت چلانا, انہوں نے ڈائریکٹ نمبر چلائے اور وہاں بہت بڑا اماؤنٹ جمع ہو گیا. جمع ہونے کے بعد, اور اگر اس بات کو آپ نے دیکھنا ہو تو میں اس فیملی کو آج بھی دکھا سکتا ہوں, پہلے اس سے بھی بدتر حال میں چلی گئی وہ, اتنا بڑا اماؤنٹ جمع ہونے کے باوجود بھی, کیونکہ اس میں 4 بھائیوں میں 4 معذور تھے, 2 بہنیں صحیح تھی, ایک کی ڈیتھ ہو گئی, علاج تک کے پیسے نہیں تھے پھر اس کے پاس, اور ایک بھائی صاحب جو صحیح تھے انہوں نے جو پھر تباہی مچائی ہے, کیا نشہ, کیا عیاشی, کیا بدماشی, وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. وہ گھر پہلے سے زیادہ آج تباہ حال کی طرف ہے. تو میں یہ کہتا ہوں اداروں کو سامنے لاؤ, جو اچھے ادارے ہیں وہ کم از کم بےایمانی نہیں کریں گے. وہ اور پھر اچھے اداروں میں جی معذرت کے ساتھ میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اس میں اداروں کی بھی ذمہ داری بیٹھ کے صرف یہ کہیں کہ ٹی وی کی دوسری جانب بیٹھا ہوا شخص غلط ہے تو یہ غلط ہے. اگر میں یہاں پہ کسی کو نفسیات, دیکھیں نفسیات پہ بات کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر طاہرہ اور اس کا جواب بھی لیتے ہیں سارم صاحب سے. اور پھر یہ جو ایک بات انہوں نے مفتی صاحب نے کہی اس میں بڑا ایک سینسیٹیو پہلو تھا بیوی کا, تو گھر کی عورت جو ہے وہاں سے بھی بہت سی چیزیں جنریٹ ہوتی ہیں, اور ماحول سے لے کر مال سے لے کر اچھے اور برے کام کرنے تک کا سفر جو اس کے ہسبینڈ کا ہے اس میں بیوی کا پورا پورا رول ہوتا ہے. اس کو بھی ہم ضرور ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں گے اس بریک کے بعد. رمضان ہمارا ایمان, ہمارا رمضان ہمارا ایمان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر طاہرہ کچھ بات کر رہی تھی, اس کا جواب دینا ہے سارم صاحب نے, یا کمپلیٹ کر لی تھی آپ نے بات؟
میں نے بات مکمل کر لی تھی سر. کیا کی تھی دوبارہ بتائیں. اور اور ساتھ میں یہ جوس بھی ہے, یہ لیمنیڈ بھی ہے, اور اس کے اندر بڑے فارمولا ہیں, لیکن سب سے امپورٹنٹ اس میں جنجر ہے جو اگر آپ لیں گے تو بہت فائدہ ہوگا. لیمو بھی ہے, پانی بھی ہے. کلر ایسا کیوں ہے, اس کے بارے میں آپ سوچیے, تھوڑی دیر میں جواب دیں گی ردا. میں جو بات کر رہی تھی وہ یہ ہے کہ عمومی طور پہ یہ مزاج بن گیا کہ مفلسی کو, غربت کو اور مظلومیت کو بیچا جاتا ہے اور لوگ خریدتے ہیں. تو ہم صرف یہ کہنا کہ جی یہ عوام کی ذمہ داری ہے, وہ غلط کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. وہ بہت سے معتبر لوگ جو مظلوم خواتین کو یا ونریبل گروپ سے بیمار لوگوں کو ساتھ لے کے بیٹھتے ہیں, یہ ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس چیز کو بائیکاٹ کریں. جب آپ بائیکاٹ کریں گے تو عوام کو الٹیمیٹلی پتہ لگے گا کہ جی اگر مدد کرنی ہے تو آپ سے رابطہ کرنے کا کون سا طریقہ ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی مظلوم کو, کسی مفلس کو یا کسی ایسے شخص کو جس پہ تشدد ہوا ہوا ہے اس کو ٹی وی پر لے کر آئیں. دیکھیں میں اپنی بات کروں, کسی ادارے کی بات نہیں کر رہا. میری اگر بات کریں تو اب تو انٹرنیٹ پہ سارم لکھیں, سارم برنی لکھیں, کچھ بھی لکھیں تو ایک دم کٹ کر کے آ جاتا ہے, ساری کانٹیکٹ ڈیٹیل آ جاتی ہے. مجھے آپ ایک بات بتائیں, آج 8واں روزہ ہے میرا خیال ہے, 8واں روزہ. آج سے لوگ ایک کام کریں نا, آج سے میں کسی کے پاس نہیں جاتا, ٹی وی پر نہیں جاتا, کچھ بھی نہیں کرتا. آج سے لوگ میرے پاس آنا شروع کر دیں, لائیں اپنا اماؤنٹ, بیٹھے میرے ساتھ, بولیں جی اتنا پیسہ ہے, ہم اتنے کا علاج کرانا چاہتے ہیں, آپ کے پاس کتنے پیشنٹ ہیں, کتنے لوگ ہیں, کتنی مشکلات ہیں. ہے کسی کے پاس اتنا ٹائم؟ آپ ٹی وی پر آئیے. نہیں میری بات نہیں سمجھ رہی. اچھا میں ابھی بہن کو بھی کہہ رہا تھا کہ ایک بندہ میرے پاس آیا, اس کی پوری ٹانگ سڑی ہوئی ہے بری طریقے سے, 3.5-4 لاکھ روپے اس کو چاہیے. وہ ٹی وی پہ بھی نہیں آنا چاہتا. ٹھیک ہے, ابھی بول رہا ہوں نا, میں بول رہا ہوں ٹی وی پہ بیٹھ کے, میں صبح انتظار کروں گا, پورے دن کل انتظار کروں گا, پھر آپ کو بتاؤں گا کہ کوئی آیا یا نہیں آیا. آئے نہ کوئی. بات اصل میں یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا, اب وہی بات ہے, لوگ چاہتے ہیں ہم خیرات دیں نا, ہم دکھا کر دیں, اور میں لا کے اس کو یہاں بٹھا دوں نا, مجھے پتا ہے پیسے جمع ہو جائیں گے. اچھا پیسے دینے میں بھی ڈونرز بھی ایسے ہیں جو ٹی وی پہ آ کے دینا چاہتے ہیں. پیسہ یہی میں بتا, پیسہ دینے میں بھی ہم سے نہیں رابطہ کر رہا, ٹی وی پہ آواز سنائے گا, دوسروں کو بتائے گا, سننا میں دیکھو 2 لاکھ روپے اناؤنس کرنے جا رہا ہوں. تو بابا ہمارا قصور کدھر ہے؟ قصور تو ان لوگوں کا ہے نا. اور سارم بھائی کی باتوں سے یہ بات ریئلائز ہوتی ہے کہ جو این جی اوز اچھا کام کر رہی ہیں ان کے لیے ایک پرابلم بن چکی ہے کہ لوگ جب تک لوگوں کو دکھاؤ نہیں, اس میں بہت سے ایسے لوگ بھی چاہے دکھاوا نہیں کرنا چاہ رہے, جب تک وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے تب تک انہیں یقین نہیں آئے گا. تو اس میں ایک طریقہ کار یہ ہوگا کہ جو بھی فیملی ہے اس کانٹیکٹ نہ کیا جائے. عوام سے ریکویسٹ ہے کہ جو آپ ان کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں وہ غلط ہے, کیونکہ پھر وہ ایک بزنس بنا لیتے ہیں. تو جو اگر ہم اس چیز کو تھوڑا سا اگر ڈیٹیل میں ڈسکس کریں تو پرانے زمانے میں بھی ہوتی تھی مدد, جب یہ مارننگ شوز نہیں تھے تب بھی لوگ مدد کرتے تھے اور فلاحی ادارے چل رہے تھے. عیدی صاحب کب سے چل رہے ہیں؟ اب دور چینج ہو گیا نا. نہیں, میں بات مکمل کر لوں تو شاید آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو کہ جب ہم عیدی صاحب کی بات کرتے ہیں, بہت اچھی مثال انہوں نے یاد کروائی. میں نے کبھی عیدی صاحب کو کسی ٹی وی چینل پہ کسی وکٹم کے ساتھ بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا, بٹ عیدی صاحب جب نکلتے ہیں سڑک پہ, وہ سال میں ایک دن ہوتا ہے جب وہ نشتر پارک پہ نکلتے ہیں, اور ہمیں پتا کہ وہ اربوں روپے کی ان کو خیرات اس وقت ملتی ہے, لوگ دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ نکلنا چاہیے نا. نہیں, اس کے دیکھیں آپ کے آنے سے اعتراض نہیں ہے, ہم نے بات, میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں عیدی صاحب کو آپ تکلیف دے رہے ہیں نا کہ وہ نکلے, وہ خود تکلیف دے رہے ہیں, ان کی جگہ ساری دنیا کو پتا ہے, جا کے دیں. جب آپ نہیں دیتے تو آپ دو باتیں مکس کر رہے ہیں, آپ 2 باتیں مکس کر رہے ہیں. عیدی صاحب خود نکلتے ہیں نا, کیا عیدی صاحب پیچھے ایمبولینس میں سارے مظلوموں کو بٹھا کے نکلتے ہیں؟ ایسا وہ نہیں کرتے. تو ہماری جو بات ہے, آپ کا یہ کام نہیں ہے علاج کرانا, آپ یہ بھی تو دیکھیں. نہیں, وہ شیلٹر ہومز تو چلاتے ہیں نا, دیکھیں شیلٹر ہومز تو چلاتے ہیں. میری بہن وہ ایک الگ چیز ہے, شیلٹر ہوم میں بھی چلا رہا ہوں. میں شیلٹر ہوم لے کر کے تو نہیں جا رہا کہ لاؤ کچھ دو, پیشنٹ لے کر کے جانے کی بات اور ہے, جس کو 5 لاکھ 10 لاکھ روپے چاہیے اس کو چاہیے. کہ اب لوگ بھی بہت اویئر ہو گئے ہیں. اور ایک اور چیز بھی ہے کہ اداروں کی سکسیس بھی آپ دیکھتے ہیں, اللہ کی کوئی خاص کرامات ہوتی ہیں ان لوگوں پہ جو سچی نیت سے کام کرتے ہیں. وہ ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے, آپ کو بھی پتہ چل جاتا ہے. یہ تو ہم صرف ایک ڈسکشن کر رہے ہیں, لیکن پتہ سب کو ہوتا ہے, جس کو نام ملا اسے کیسے ملا, جسے نہیں ملا اسے کیوں نہیں ملا, کس کو کتنے پیسے ملتے ہیں, کیا ہوتا ہے, سب کو پتہ ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کو آپ نے منہ دکھانا ہے, تو اللہ تعالیٰ جو آیا ہے رمضان ہمارا. رمضان ہمارا ایمان میں ایک بار پھر خوش آمدید. بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم تو اپنی باتوں میں ایسے لگے ہوئے تھے کہ بچوں کو بھول گئے. اور ایک سوال بھی تھا وہ خواتین والا, لیکن یہاں بچے ہیں. اور کیا نام ہے آپ کا؟ ساحر. اور آپ کا؟ عبد الرحمان. ہاں, 1 منٹ کے لیے بھول گئے, نام کیا تھا میرا؟
یہی بچوں کی کیوٹنس ہوتی ہے. آپ لوگوں میں سے روزہ کون رکھ رہا ہے دونوں میں سے؟ دونوں رکھ رہے ہیں. اور آپ بڑے بھائی ہیں نا, تو آپ نے کیسے سوچا کہ اب مجھے روزہ رکھ لینا چاہیے؟ کیسے, مطلب امی نے بولا کہ بیٹا اب روزہ رکھ لو, بہت بڑے ہو گئے ہو؟ نہیں, میں نے خود سے سوچا ہے. اور روزہ کتنے بجے کھول لیں گے پھر؟ سحری میں. نہیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ڈن, بالکل. جتنے بچے آ رہے ہیں زیادہ ڈرے ہوئے آ رہے ہیں. نہیں, اس وقت تک نا نیند میں بے حال ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں ان کی آنکھوں سے, میں نے پوچھا بھی, کہہ رہے نہیں نیند نہیں آ رہی, مجھے نیند نہیں آ رئی نا. دونوں کی حالت بگڑی ہے. اچھا, آپ بھی سحری میں کھول لیں گے روزہ؟ ہاں بھائی, یہ تو پوچھنے والی بات تھی, ہے نا. نہیں, ویری گڈ بھائی, آپ لوگ, بہت اچھی بات ہے. جب اللہ تعالیٰ آپ کو جتنی ہمت دے, جب آپ نے روزہ کھولنا ہو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے روزہ کھول لیجئے گا. چھوٹے بچے ہیں, شوق میں آتے ہیں, شوق میں روزہ رکھتے ہیں, لیکن یہ جذبہ بہت اچھا ہے اور بہت اچھی بات ہے. آپ لوگ ضرور روزہ رکھیں, ٹھیک ہے. اچھا, اور آپ کو کسی نے کیا بتایا تھا؟ تحفے تو آج ہمارے پاس ختم ہو گئے, اب کیا کریں؟ یہ سوچ میں پڑ رہا ہے. یہ تو بتائیں, میں شہری سے یہ تو کہہ رہی تھی. ہیں, کل پھر آ جائیں گے آپ, کل پھر روزہ رکھ لیں گے. اب وہ سوچ رہے ہیں کہ میرے پاس کل ٹائم ہوگا یا نہیں ہوگا. نہیں, میں آپ کو کہہ رہے, میں آج نیند خراب کر کے آیا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں گھر سے تو کچھ اور سن کر آئے تھے ہم. نہیں, اوئی ادھر دیکھ رہے ہیں, نظر آئے وہ نہیں جو لے کر آئے ہیں؟ نہیں نظر آئے. خیر کوئی نہیں, مذاق کر رہے ہیں بیٹا ہم آپ سے. چلیں بھائی, کس کی طرف سے ہے یہ ہمارے پاس؟ سیٹ پاکستان کی طرف سے ہے. یہ آپ کے لیے اور یہ آپ کے لیے, یہ آپ کے کپڑوں سے بھی میچ ہو رہا ہے. ہاں بھائی, چلیں, آل دا بیسٹ. اور آپ لوگ ابھی بیٹھے اطمینان سے, رکھیں اپنے پاس, ٹھیک ہے. اور آپ لوگ ہمیں دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا, یعنی جب دعا کریں اگر ہم لوگ آپ کے ذہن میں آئے تو آپ ہمارے لیے بھی دعا کر دیجیے گا, ٹھیک ہے. ہمارے لیے دعا کیا کریں گے؟ یہ تو ہے, یہ بتا دیں گے, یہ بتا دیں گے کیا دعا کریں. کوئی بات نہیں, اگلی سحری تک سوچ لیں گے, ہے نا. بس آپ کہہ دیجیے گا کہ جتنے لوگوں نے مجھے کہا تھا دعا کے لیے, اللہ تعالیٰ ان سب کی جو بھی دعائیں ہیں اللہ ان کو خوش رکھے, ٹھیک ہے نا. ڈن ہے, ڈیل. ہاں بس ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب, وہ جو بات ہوئی تھی درمیان میں کیونکہ رہ گئی تھی, اور ڈاکٹر طاہرہ کو لگ رہا ہے کہ میں بہت ہی زیادہ انٹرسٹڈ ہوں اس میں بات کرنے کے لیے. یہ خواتین جو ہیں ان کا بڑا رول ہوتا ہے, وائفز کا, خاص طور پہ ہسبینڈز کی زندگی میں. یہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ اگر وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں یا اور اس طرح کی چیزیں, مال و دولت کے حوالے سے جو ان کا رجحان ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں بیگم کی طرف سے آتا ہے. بالکل. دیکھیں بات پتہ ہے کیا ہے, حضور نے نکاح کو کیوں نصف ایمان کہا؟ النکاح نصف الایمان. انسان کا ایمان آدھا مکمل ہو جاتا ہے. یعنی کہ عورت کے آنے سے, آپ نے سنا ہوگا ہر کامیاب آدمی کے ایک مقولہ ہے, ایک آپ کی کال ہے کہ ہر کامیاب آدمی کی پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. اس سے کیا مراد ہے کہ انسان کی کامیابی جو ہوتی ہے, چاہے وہ ماں کی صورت میں ہو, چاہے بیٹی کی صورت میں ہو, چاہے بہن کی صورت میں ہو, چاہے بیوی کی صورت میں ہو, عورت سے مراد یہ کہ کبھی ماں دعا دیتی ہے تو بیٹا کامیاب ہو جاتا ہے, کبھی بیٹی جو ہے باپ کے لیے خدمت کرتی ہے تو باپ کامیاب ہو جاتا ہے, کبھی بہن جو ہے بھائی کے ساتھ کھڑی رہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو پھر بھائی کامیاب ہو جاتا ہے. اسی طرح بیوی وہ حوصلہ بڑھاتی ہے تو شوہر آگے کام کرتا ہے. لیکن ساری بات یہاں پر جو آتی ہے نا بات, کہ بیوی کا بڑا کردار. آج جو معاشرے میں مسئلہ جو برائیاں پھیل رہی ہیں کہ مرد, ظاہر سی بات ہے کہ ایک گھر میں دو بہویں ہیں, اب ایک اچھا پہن رہی ہے, اس کا شوہر اچھا کماتا ہے, تو دوسری بہو بھی کہے گی کہ اپنے شوہر کو کہے گی بھائی مجھے بھی یہ کپڑے چاہیے, کہیں سے بھی لا کے دو, چاہے تم حلال کماؤ چاہے تم حرام کماؤ. تو اصل بات یہی کہ گھر کے اندر جب ماحول بہترین ہو جائے گا تو سب کچھ اچھا ہو جائے گا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی خدمت میں جاتی ہیں. جانے سے پہلے آپ کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے دربار میں کنیزیں اور غلام بٹ رہے ہیں. تو رسول اللہ کے یہ پیارے پیارے داماد بھی ہیں, آ کے کہتے ہیں دیکھو تمہارے والد محترم کنیزیں اور غلام بانٹ رہے ہیں تو کچھ اپنی خدمت کے لیے بھی رکھ لو. آپ جاتے ہیں, شوہر کا حکم مان لیا, مان کے گئیں, لیکن وہاں والد کے چہرے کو دیکھا نا تو خاموش ہو گئی. جب واپس آئیں تو والد ہیں نا, اللہ کے رسول ہیں, کائنات کے سردار ہیں. میرے آقا آ کے پوچھتے ہیں فاطمہ تم آئی لیکن تم نے کوئی سوال نہیں کیا. اب یہاں پر جو بات غور کرنے کی ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں آئی تو تھی لیکن میری ہمت نہیں کہ میں آپ سے کنیزیں مانگ سکوں.
اب یہاں پر بات دیکھیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں اس سے اچھی بہتر چیز عطا نہ کر دوں کہ تمہیں کنیزیں ملے، غلام ملے، تو آپ نے تسبیحات دی، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، 34 مرتبہ، تو یہ تسبیح فاطمہ ہے۔ اب یہاں پر معلوم کیا چلا کہ کچھ خواتین کہتی ہیں بھائی میرے کو برتن نہیں دھونے، تو میں لازمی کہ تم کیا ہے وہ کوئی نوکرانی رکھو، میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ یہاں فاطمہ رضا کا کردار دیکھیں، خود چکی پیس رہی ہیں، خود گھر کا کام کر رہی ہیں، تو معلوم کیا چلا کہ عورت کا جو کردار ہوتا ہے نا وہ گھر کو سنوارتا ہے، وہ گھر کے ماحول کو بدلتا ہے۔ آج اگر عورت کم کپڑے میں، مراد یہ کہ مراد کے ایک جوڑا ہے، اچھا جوڑا ہو، اسی میں گزر بسر کرنا شروع کرتا ہے تو کامیابی۔ مثال دیتا ہوں، صحابی رسول تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول نماز پڑھتے ہیں، وہ صحابی رسول دعا سے پہلے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، تیسرے دن صحابی رسول کو پکڑ لیا، صحابی رسول تم دعا مانگتے نہیں اس سے پہلے چلے جاتے ہو۔ رسول نے جب یہ بات پوچھی تو صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس اور میری بیوی کے پاس ایک چادر ہے، جب میں آپ کے پاس آتا ہوں تو وہ چادر مجھے بیوی عطا کرتی ہے، میں امامہ باندھتا ہوں۔ رسول نے فرمایا جو امامہ باندھ کر نماز پڑھے اسے 25 نمازوں کا ثواب ہے، اور پھر جلدی اس لیے کرتا ہوں کہ فجر کی نماز قضا نہ ہو جائے، وہی دوپٹہ یعنی وہی کپڑا میری بیوی اوڑھ کر نماز پڑھتی ہے۔ تو یہ بھی تو کردار ہے نا کہ وہاں شوہر کا بھی حق ادا کرے، ایک دوپٹے میں بھی خواتین جی رہی ہیں، لیکن یہاں معاملہ ایسا ہے کہ نہیں، سوٹ اگر میری دوسری یعنی بھاوج نے پہنا ہے تو وہی سوٹ چاہیے، اب تم حلال کماؤ یا حرام کماؤ۔ تو اصل بات یہ کمپٹیشن، انلمیٹڈ وارڈ، لمیٹڈ ریسورسز، آپ کے جو لمیٹڈ ریسورسز ہیں نا اس میں اگر آپ جینا سیکھ لیں گے نا تو آپ کی چاہت خود بخود کامیاب۔ ٹھیک ہے، جملہ ایک قاری صاحب مفتی صاحب نے کہا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہے اور ہر ناکام مرد کے پیچھے 2 عورتیں ہیں، 2 عورتیں ہوتی ہیں، تو وہ میں نے کہا یہ جملہ کمپلیٹ کر دوں، ہماری اگر لائف سے 2 چیزیں نکل وقت جائیں، ہمارے پاس ختم ہو گیا، جلدی سے بالخصوص عورتوں کی لائف سے اگر 2 چیزیں نکل جائیں، ایک کمپلین اور ایک کمپیریزن، تو زندگی آسان ہو 2 جائے۔ سیز، ماشاءاللہ کمیونیکیشن کے زیادہ سیز ہوتے ہیں مگر یہ والے عورتوں کے لیے 2 سیز ہیں، ان کو فالو کیجئے۔ دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے۔ بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا، تھینک یو سو ویری مچ۔ آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ ہم سب سے مراد کے جتنے لوگ آپ کو یہاں نظر آتے ہیں، کیمرے کے پیچھے نظر آتے ہیں، ہمارے دفتر میں، سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں، خصوصی طور پہ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔